जायका है। रूह खींचना एक जायका है। तुम्हारे जिस्म में से जो रूह खींचते हैं वो एक रूह खींचना एक जायका है। तो जायका एक ऐसी चीज है जो कभी खलास होने वाला नहीं है, कभी खलास नहीं होता भाई। जायका मतलब जायका लज्जात, लज्जात अच्छी भी होती है, लज्जात बुरी भी होती है। अरे सुन मारी कि लज्जात का मतलब भी ये होता है कि हर चीज का मजा चखना। तो माँ के पेट में अल्लाह तबारक व ताला जिस वक्त बच्चे को रखता है तो उस बच्चे का जायका चालू हो जाता है। वो जायका कैसे लेता है? अपनी माँ के खाने से उसको खाना मिलता है तो उसका जायका चालू। ये जायका क्या हो गया? जायका चालू। इसी तरह ये जायका चलते 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 बड़ा हो जाता है। तो बड़े होने के बाद उसके जायके चालू हो गए। तो जायके के अंदर बस खाली ये बोला जाए कि भाई तुमने जब बच्चे को जायका दिया तुम्हारे नफ्स से, तो इसको बताओ कि अल्लाह तबारक व तआला का जायका लज्जत सबसे बेहतर है। सबसे कोई अफजलत पे है तो अल्लाह तबारक व तआला का जायका, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का जायका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का जायका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जायका। ये इंसान को जायका लगा हुआ है। अल्लाह ने पैदा ही किया उसको जानने के लिए, और तुम्हारे को मैंने जायका दे रखा है, तुम मजा लो कि तेरा रब कैसा है। ये जायका है, उसकी तारीफ करो, ये जायका है। नबी करीम की तारीफ करो कि देखो मेरा नबी कैसा है, देखो मैंने तुम्हारे लिए आसमान कैसे बनाया, मैंने तुम्हारे लिए चांद सितारे कैसे बनाए, तुम्हारे लिए मैंने दुनिया कैसी बेहतर बनाई। इंसान अपने आप के अंदर देख ले जायके में क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे को जुबान कैसी दी बुरी जिस्म में से लगता, जिसके ऊपर मैं रखता हूँ, हाथ में रखता हूँ तो मिर्ची का पता नहीं चलता तीखी के फीकी, हाथ में रखता हूँ तो खबर नहीं पड़ता। जिस्म के कोई भी हिस्से पर रख, कड़वा हो, मीठा हो, तीखा हो या फीका हो, पता नहीं चलेगा। जबान पे रखते ही पता चलता है। जबान पे रखते ही पता चलता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह जुबान को जायका दिया है। सबसे अहम रोल इस तरह जिस्म के अंदर सबसे अहम रोल रूह का है। रूह वो सबसे बेहतरीन जायका है। और ये जायका खाने का हो, पीने का हो, इबादत का हो, औरत का हो या बच्चों का हो, कोई भी जायका जब अल्लाह ने दुनिया में जितने जायके तुम्हें दिए हैं उसमें से एक भी जायका तुम्हारे से अब लिया नहीं जाएगा। जैसे तुम्हारे अमल, जैसे तुम्हारे अमल हो वो जायका तुमसे लिया नहीं जाएगा। दुनिया में तुम जायका लेना, तुमने अल्लाह तबारक व तआला की याद में अगर जिंदगी निकाल दी है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रहमत की बरकत से, उसकी कुर्बत से तुम्हें जायका देगा। और दुनिया की लज्जात में अगर तुमने जिंदगी निकाल दी है तो दुनिया की तरह जो निकाली है तो उसी की तरह वो तुम्हें लज्जत देगा। भाई इंसान की जब रूह अल्लाह तबारक व तआला ने खींची, रूह खींच दी, तो रूह खींचने के बाद कब्र में ले गया तो कब्र में लज्जत बंद नहीं करी। क्या नहीं बंद करी? जिस तरह यहाँ तुमने फल फ्रूट खाया, यहाँ पे तुमने रोटी चावल खाए, यहाँ पे तुमने गोश्त रोटी खाई, यहाँ पे तुमने पानी पिया, यहाँ पे तुमने घूमना फेरा देखा, यहाँ पे तुमने अच्छे मकबल के बिस्तर पे बैठे, यहाँ पे तुमने हवाओं में बैठे, तो अल्लाह फरमाता ये दुनिया ही जायका था। अब मरने के बाद तेरा जायका बदल देता हूँ। क्या देता? मेरी तरफ से मैं खाना देता हूँ। क्या दिया अल्लाह ने? अच्छे से फल देता है, उसकी तरफ से खाना फिर वो जानता है कैसा देता है। बस इतना मालूम है। कुरान के जो मुख्तसर चीजें बता रहा हूँ, कुछ ही चीज बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत कुछ है कि अल्लाह ताला उसको सब्ज कलर का मखमल का लिबास देगा कब्र के अंदर, कब्र में हवा देगा, जो दुनिया की हवा है उससे हवा अलग बदल देगा, वो जन्नती हवा में होगी। अपने हाथ से यहाँ खाना खाना पड़ता है, लाके ला पकाना पड़ता है, वहाँ अल्लाह के घर से खाना आएगा। यहाँ पर मौत की फिक्र है जायके में, वहाँ पर जायका है लेकिन मौत की फिक्र नहीं है। क्यों? अब वहाँ मौत नहीं है, वहाँ मौत नहीं, क्यों? मौत एक ही फेरी थी रूह कब्ज करना, अब वहाँ रूह कब्ज है नहीं। जिस तरह जायका दुनिया के अंदर है, खाना पीना, औरत भी, बच्चों का, इस तरह जायका वहां भी लगा है। जिस तरह तुम दुनिया के अंदर सब सुनते हो, माँ बाप की आवाज, बहन भाई की आवाज, दोस्ती की आवाज, पानी की आवाज, हवा की आवाज, चलते फिरते की आवाज, तो इसी तरह कब्र के अंदर भी तुम सबकी आवाज सुनोगे। वाहिद इतना है कि वो लोग तुम्हारी आवाज ही सुनते हैं जनावर के सिवा। जनावर के सिवा तुम्हारी आवाज कब्र के अंदर कोई नहीं सुनेगा। तुम बोलोगे मेरे भाई मैं सुन, मैं कब्र में हूँ, कोई सुनेगा नहीं, वहां सिर्फ जनावर जानता होगा। क्यों? तुम्हारा जायका बदल गया। अभी तक दुनिया में थे, तुम बुलाते कोई आ जाता,
दरवाजा बंद रखते, घर में बूम मारते किसी को तो आजू बाजू वाला आ जाता। अब कब्र के अंदर बाजू बाजू में कब्र है, कब्र के पास तुम्हारा भाई खड़ा है, तुम्हारी माँ खड़ी है, तुम्हारा दोस्त खड़ा है, तुम्हारी औरत खड़ी है, लेकिन कब्र में तुम आवाज भी दोगे वो सुनेगी नहीं। क्यों? तुम्हारा जायका बदल गया। अब ये जायका कब्र में से आया। अब इसी तरह कब्र में जो जायके चलते हैं तो यही जायका अल्लाह ताला रहमत वाला जन्नत में दे देगा। यहाँ पे किसी का संगठन नहीं करेगा। कब्र जन्नत में जाते ही तुम्हें तुम्हारी औरतें भर देगा। भाई लो 70 पूरे, उसके पे एक औरत तुम्हारी मुकर्रर मखमल पे लगाई बैठी होगी, तख्त लगाई, खजूर लटकती होगी, मेवे लटकते होंगे, वहाँ औरत भी मिल जाएगी। और तुमने जैसी नियत खाने करेगी ऐसा अल्लाह खाना देगा, सबसे कलर का लिबास देगा, अच्छा महल तुम्हें घर बार देगा। ये सब जाएगा में, यहाँ दुनिया में घर बनाता है सोचना पड़ता है अल्लाह घर देगा। यहाँ पे एक औरत लाता है, उसका निस्बत बहुत सारे रखना पड़ता है, उसके लिए खाने पीने की मेहनत करना पड़ती है। जन्नत के कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। 70 हुरत तेरे आगे पीछे हो गई। अल्लाह ने उसका देना बंद नहीं करा, उसकी अता बंद नहीं करी, जायका बदल दिया। क्या बात है? क्या बदल दिए? जायके बदल दिए। तो उसने तरीके बदल दिए देने के, लेकिन उसने देना अताएं बंद नहीं करी। तो इंसान को अल्लाह जब पैदा करता है तो सिर्फ देता ही है, लेता है ही नहीं। चाहे वो अच्छे अमाल से मरा हो तो उसके लिए रहमत वाली बरकत वाली सब चीजें सभी अल्लाह की राह में सब मिल जाएगा। औरत मिलेगी, बीवी बच्चे मिलेंगे, घर बार मिलेगा, हूरें मिलेगी, खजूरें मिलेगी, पानी मिलेगा, दूध मिलेगा, सेब मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। जायका वहाँ सोचेगा कि मुझे मच्छी की कलेजी चाहिए, कलेजी मिल जाएगी। खाली दिल में सोचेगा कि मुझको मावा खाना है, मावा खाना। भाई मैं तो दुनिया के अंदर वो मसाला खाता था, उसको सब मिल जाएगा। मैं मीठा मसाला खाता, मसाला मिल जाएगा। भाई दुनिया के अंदर मैं काम करता था, मुझको काम करना, काम मिल जाएगा। जैसा जन्नत में सोचेगा अल्लाह उसको दे देगा। तो अमल दुनिया में कि दुनिया में तूने काम कैसे किया? भाई अच्छी रीत से मौत आई, मैं 5 टाइम का नमाज पढ़ा, कोई मुसलमान को तकलीफ ना दी, मैंने अपने घर में सुलो रखा, आजू बाजू से पड़ोस से दोस्ती रखी, और वक्त आया मैंने इबादतें करी, किसी का दिल नहीं दुखाया, तब अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत देता है। और ये अच्छे लोगों की जन्नत की निशानी। अब इसी तरह अल्लाह तआला जायकल और रखता है, कुल नफ्सुन जायकल तो मौत जायका। अब दुनिया के अंदर तुमने जैसे जायका लिया कि भाई मैंने कभी नमाज ही नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ गिबत खोरी करी, मैंने गिबत खोर करके दुनिया में ऐश करा, झूठ बोलकर पैसे लेके ऐश करा, लोगों के साथ मैंने गलत धंधे करके अच्छी रातें निकाल दी, मैंने अच्छी रात जुए शराब में निकाल दी, उसने यहाँ पे ऐश मौज कर लिया, तो उसने उसकी जन्नत का मजा दुनिया में ले लिया। उसने मजा एक गैरुल्लाह की तरह मजा ले, जैसे गैरुल्लाह को होता है कि वो दुनिया में रहे हैं तो उनको अल्लाह ने बड़े से नवाजा और फरमा दिया कुरान पाक में, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इनके लिए जो मुझ पे ईमान नहीं लाए उनके लिए दुनिया में ही जन्नत है। तो उसी तरह हम लोग कलमा पढ़ने के बाद भी दुनिया मशगूल, तो जैसे दुनिया मशगूल रह गए, खाना पीना, घूमना फिरना, ओढ़ना, बस अल्लाह की ना इबादत में ध्यान रखी, ना किसी सुल्तान का ध्यान रखा, ना कहीं बहन बेटी का ध्यान रखा, ना किसी बड़े बुढ़े की फरमा बरदार करी, ना माँ की खिदमत करी, ना औरत के हुकूक पड़े, ना बच्चे का हुकूक पूरे करे, ना आजू बाजू के हुकूक पूरे करे, नबी के बताई सुन्नत पे कोई अमल ना कराओ, तो ये उसने दुनिया में जायका ऐसा लिया, सुन्नत तोड़ के जायका लिया, नबी अल्लाह की नाफरमानी करके जायका लिया, तो उसका बदला कब्र में अल्लाह ताला अजाब से जायका देगा। क्या देगा? अजाब, अंगार फड़का देगा। कैसा देगा जायका? भाई तेरे आंखों के अंदर सांप रखेगा, शीशो भर देगा, होठों को सी देगा, और भी बहुत कुछ है, बस खाली जायका बता दो ये जायका है। तो जिस तरह मैं अभी बोलता हूँ कि माँ के पेट से जायका चालू होता है, तो दुनिया के अंदर ही इंसान बंदोबस्त कर ले कि अब मुझको ये जायका मरे दम तक, अब मरना है, मरने के बाद भी मिले और क़यामत में उठूं तब भी मिले। तो इंसान ने अच्छे अमल करे होते हैं, बुरे अमल, अच्छे अमल तो उसका अच्छा जाएगा, और बुरे अमल करे बुरे का बुरा आएगा, कब्र का अजाब मिलेगा उसको, फिर उठेगा अल्लाह ताला उसको उठाएगा भूखा करने के बाद, अजाब क़यामत तक उस पर अजाब ही होता रहेगा, फिर अजाब के बाद भी भूखा भूखा ठीक करके देखो उठाएगा, उठाने के बाद भी 50,000 साल तक खड़ा रखेगा, 50,000 साल खड़ा रखने के बाद मिजान पे तोलने ले जाएगा, पुल सितार से उसको घसरा जाएगा, कट के जन्नम में गिरेगा, जन्नम के अंदर उसको जलाया जाएगा। 50,000 साल के दिन का मतलब समझते हो किसको कहते हैं? 50,000 साल, अरे हमारी 50 साल की जिंदगी नहीं कटनी पूरी, वो 50,000 साल किसको कहते हैं? 50,000 साल बहुत बड़ी बात है। जब तक वो इंसान जलता टूटता ही रहेगा,
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، اللہ چاہا اس کی قرب اس کی معرفت سے، اور رحمان رحیم ہو چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ باقی تم نے دنیا میں جیسا ذائقہ لیا ایسا ہی ذائقہ ملے گا۔ تم نے دنیا میں کون سا مزہ لیا؟ دنیا کے اندر دنیا کے خاطر دنیا میں آئے، دنیا کے خاطر دکھانے کے اندر، دنیا کو صورت میں لینے، دنیا کی برکت لینے میں، دنیا کی قرب میں رہنے کے لیے، اللہ کی معرفت میں نہیں، اللہ کی قرب میں نہیں، نبی کی سنتوں میں نہیں، ولی اللہ کے کہنے میں آنے کی ضرورت، دنیا کی لالچ میں، دنیا کو دکھانے کے لیے، کبھی ماں کو، کبھی بہن کو، کبھی دوست کو، کبھی آجو، دنیا کی صورت میں گھسنے کے بعد، صورت میں گھسنے کے بعد اگر پھر انسان دنیا کی تکلیفیں اٹھاتا ہے، دنیا کی تکلیف اپنی لذات سے، اپنی حاجت سے، اپنے ہی قرب سے، اپنے ہی کرے ہوئے کاموں سے، نہ پھر اس کے بعد وہ بندہ اگر آتمات کیا کرتا ہے، اپنی جان کو زبردستی دے دیتا ہے، چاہے وہ پانی میں ڈب کے مرے، چاہے وہ جل کے مرے، چاہے وہ زہر پی کے مرے، اپنے ہاتھ سے جلتا ہے، اپنے ہاتھ سے زہر پیتا ہے، اپنے ہاتھ سے پانی میں ڈبتا ہے، تو وہ کفار کی موت ہے، کفر موت ہے، کفار موت۔ اتنی بڑی سزا ہے کہ اس کو دفن ہونے کے بعد، دفن کرنے کے بعد اس کی قبر میں آگ لگا دیا جائے گی، قیامت تک کی طرح جس طرح اس نے مرا ہے، جس طرح اس نے اپنی سزا پسند کری ہے، ذائقہ لیا ہے دنیا میں، ویسا ہی ذائقہ قبر میں اس کو قیامت تک چلتا رہے گا، اور قیامت کے بعد اس کو اٹھایا بھی جائے گا تو وہی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا، اور جیسے اس نے ذائقے سے محبت کری ویسے ہی اس کو سزا دی جائے گی، اور جیسے ہم نے ذائقے سے محبت کری ویسی چیز قیامت میں ملے گی، وہی چیز قبر میں ملے گی، وہی چیز آخرت میں ملے گی۔ اس کے لیے ہر لمحہ میں کہتا رہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود سلام پڑھا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرا کرو، ان کی سنتوں کو دیکھا کرو، ان کی اللہ کے بتائے حقوق، ان کی نماز پڑھا کرو۔ کیوں؟ تم اللہ اور رسول سے محبت کرو گے تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہو گے، اولاد رسول سے محبت کرو گے تو ان کے ساتھ ہی اٹھو گے، اور کسی نے اپنے پیرو مرشید اور اپنی ماں سے محبت کر لی قیامت میں اس کے ساتھ ہی اٹھے گا، اس کا درجہ اتنا بلند ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حدیث پاک میں لکھ جائے، محبوب ہم جس سے زیادہ محبت کرے گا قیامت میں ہم اسی کو اس کے ساتھ اٹھائیں گے۔ یہ اللہ کا نظام بہت بڑا رحم و کرم ہمارے اوپر، کہ اس کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جمعہ کا موقع دیا، اور اتنا بڑا جمعہ کا موقع دیا۔ کل نفس ذائقہ تو موت پہ ایک بات یاد آ گئی کہ سبحان اللہ، اللہ نے کیا رحم و کرم کرا ہمارے پر کہ جمعہ کے دن جو انسان مرتا ہے، اور جمعہ کا دن چالو کہاں سے ہوتا ہے؟ مغرب سے۔ کہاں سے چالو ہوتا ہے؟ ابھی جو میرے سے مغرب گزر گئی، اب یہ دن چالو ہے، اب جو مغرب آنے والی شنیچر کی ہوتی ہے، تو جمعرات کے جو دن خلاص ہوتا ہے اور مغرب جو لگتی ہے اور رات جمعرات میں جمعہ میں ہو جاتی ہے، تو جمعہ کی رات ہو جاتی ہے، تو اس رات سے لے کر ابھی آنے والے جمعہ کے دن مغرب تک کا جو انسان مرتا ہے، اللہ اس کی قبر کے اندر رحمت کر دیتا ہے، اس کے قبروں میں سوال جواب میں آسانی کر دیتا ہے، اس کے گناہ پہ معافی پہ اللہ تعالیٰ کھڑے رہتا ہے اور اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ در جمعہ درود سلام پڑھنے والا ہوا تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو اپنا چہرہ انور دکھا کے اس کی صفات کر دیا۔ یہ جمعہ کے دن موت مانگنا پڑتی، کیونکہ جمعہ کا دن اللہ نے اتنا بہتر بنایا کہ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو کمپلیٹ کری۔ جمعہ کے دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو اتارا، جمعہ کے دن آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح کی، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا سے ملایا، اور جمعہ کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا سے رخصت بھی کیا۔ جمعہ کے دن ہی قیامت کا دن ہے، اور جمعہ کے دن ہی محمد مصطفیٰ کی سخاوت ہے، اور جمعہ کا دن ہی جو اللہ کے دیدار ہے۔ یوم الجمعہ کا بہت بڑا دن ہے، جتنا پر اتنا درود السلام پڑھا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک انسان کو مرنا ہے، موت ہر ایک انسان کو موت آنی ہے، لیکن اس موت کے لیے فکر کرے، اپنی فکر کرے کہ کل مجھ کو قبر میں جا کے جواب کیا دینا ہے، کل میرے کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو میں کیا بولوں گا، کل میرے قبر کے اندر کوئی سوال کرے گا تو میں کیا بولوں گا۔ کیا اس سوال کے بارے میں جانتے ہو کہ من ربوں کا من دینوں کا، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں کیا جانتا ہوں نبی کے بارے میں، میں نبی کے بارے میں کیا جانتا ہوں، کیا پہچانتا ہوں؟ نبی کو جاننے کی ضروری، نبی کو جاننا ضروری، نبی کو پہچاننا ضروری، اتنی ہی ضروری نبی کی باتوں کو ماننا ہے۔ جو نبی کی باتوں کو مان لے وہ تو نبی کو جانتا ہے، جو نبی کی سنتوں پہ چلے جائے وہ تو نبی کو مانتا ہے۔
اور جو سنت کو پکڑ کر چلتا ہے وہی ذائقۃ الموت، سب سے بہتر موت وہی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہاں وہی سب سے بہتر زندگی والی موت ہوئی. زندگی دینے کے بعد اللہ جو روح کھینچتا ہے. کسی نے نبی کی سنتیں پکڑی اور نبی کا امتی بن کر مرے. مرے تو کون سا عمر بن کے مرے؟ نبی کا امتی بن کر مرے. اور نبی کا امتی بننے کے لیے انسان کو نبی کی سنتیں پکڑنا ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ نبی کی سنتیں پکڑنا ضروری ہے. اور جو نبی کی سنت نہیں پکڑتا ہے، قسم جل جلال کی، قرآن پاک کا خلاصہ ہے. برا لگے گا اگر میرے بات کو میں کھول دوں گا جس کو، پھر بھی مقدس ٹائم کے لیے وقت ہے نہیں، میں تھوڑا سا بولتا ہوں. آنے والے وقت میں زیادہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ کہ جو مکہ شریف کے اندر، مدینہ شریف کے اندر جو حقیقت میں قرآن حدیثوں کے خلاصے ہیں شریعت کے مطابق، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں نے یہ فرمایا ہے کہ نبی کا امتی، نبی کا امتی تو وہی ہوتا ہے جو نبی کی سنتیں اپناتا ہے. اور نبی کی سنتیں جو بندہ نہیں اپناتا ہو تو نبی کا خود فرمان ہے اس بندے سے میرا کوئی رشتہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ اس بندے سے میرا کوئی رشتہ نہیں. اس رب کائنات کا خود فرمان ہے کہ کوئی رشتہ نہیں ایسے لوگوں سے جو نبی کی سنت نہ اپناؤ. نبی کا امتی نہیں، امت میں ہے، امتی نہیں ہے. وہ امت میں ہے اور امتی نہیں. امتی تو سچا وہی ہوتا ہے جو نبی کی سنتیں لے کر چلتا ہے. نبی کی سنتیں لے کے، کیسے نبی کی سنتیں لے کے چلے؟ بھائی جب میں چپل پہن کر باہر نکلوں تو سیدھا پیر نہ رکھوں، اونی چپل دوسری پیر بایاں پیر بعد میں ناکھوں، پہلے سیدھا پیر ناکھوں پھر اوندا پیر ناکھوں. باتھ روم میں جاؤں تو پہلے اوندا پیر ناکھوں، دوسرا سیدھا پیر بعد میں ناکھوں. باہر نکلنا ہو تو سیدھا پیر پہلے ناکھوں، بایاں پیر. کپڑے پہننا ہو تو پہلے سیدھا ہاتھ میں ناکھوں بایوں کے اندر، دوسرا ہاتھ بعد میں ناکھوں میں دبا. اسی طرح جب اتاروں تو پہلے سیدھا اوندا سے اتاروں، سیدھا سے بعد میں اتاروں. یہ سب سنت ہے. کیا ہے؟ یہ سب سنت ہے. اس طرح چھوٹی چھوٹی بہت ساری. یہ سب حقیقت میں سب سے اس سنتوں سے سب سے بڑھ کر سنت ہے انسان کے لیے. انسان میں سب سے بڑی یہ سب چھوٹی سی سنت ہے. اس سنت سے سب سے بڑی سنت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ داڑھی مبارک. کیا ہے؟ داڑھی چہرہ داڑھی رکھنا بھائی سنت رسول ہے. کچھ عالموں نے اس کو سنت رسول بتایا ہے، کچھ محدث عالم علماء اکرام نے اس کو واجبات بتا دی ہے. کیا ہے؟ واجبات بھی ہے اور سنت بھی ہے. سنت اس کو کہتے ہیں کہ جو 4 انگل سے لمبی ہو اس سے کاٹ دے، 4 انگل جتنی لمبی رکھے سنت ہے. اور واجبات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف داڑھی رکھنا، داڑھی رکھنا. اور رکھنا تو کیسی رسم ہے؟ یہ سوچ کے داڑھی نہیں رکھنا کہ بھائی میں فیشن والی داڑھی رکھوں. کیا رکھوں؟ فیشن داڑھی نہیں چاہیے. اس کے پورے بال، اس کی قلم سے 1 انگل نیچے گڈی دے رکھی ہے، وہ ہڈی سے نیچے پورے بال آئیں گے، پورے اکھے بال رکھنے ہوں گے. وہاں سے اس کو جھاڑنا بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ اس کے گال کے پاس ایک گڈی دے رکھی ہے، وہ ہڈی کے پاس یہاں آگے جو بال بھی ہے اس کو بال نکالنا نہیں ہے. وہ بال بھی نہیں نکال سکتا. یہ بال بھی پورے رہنا پڑے گے. جس کو کہتا ہے چہرہ، اس کو کہتا ہے داڑھی. تو داڑھی کو چھوٹی موٹی چیز تھوڑی ہے. میرے نبی کی سیرت ہے. نبی کے رسول نے فرمایا اے لوگو تم اپنی داڑھی کو 4 انگل لمبی رکھا کرو، باقی کاٹ دو. نبی نے کاٹ دی. کیوں کاٹ دی؟ یہودیوں نے بھی لمبی لمبی داڑھی رکھی تھی. یہودیوں نے لمبی داڑھی رکھی تھی اور مونچھیں بہت بڑی بڑی رکھتے لیتے. نبی نے فرمایا اپنی مونچھوں کو تراش دو، جھیڑی جھیڑی کر لو یا کاٹ دو، کوئی بات نہیں ہے. پوری اڑا بھی دو تو کوئی بات نہیں، جھیڑی رکھو تو بھی کوئی بات نہیں، پر داڑھی کو 4 انگل رکھو، پر پوری رکھو. یہاں سے پتلی پتلی اوپر سے دیکھو تو جھیڑی جھیڑی، یہاں سے بھی جھیڑی جھیڑی ایک دم گاؤں کے دال کے برابر نہیں. اتنی نہیں، کوشش کرو 4 انگل اتنی رکھے. حقیقت میں واضح بات یہی ہے. اور داڑھی کا درجہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ انسان داڑھی بغیر امامت نہیں کر سکتا. داڑھی بغیر امامت نہیں کر سکتا. داڑھی بغیر اذان نہیں دے سکتا. اس کو اذان بھی دینی ہو تو داڑھی ہونی ضروری ہے. امامت بھی کرنی ہو تو داڑھی ہونا ضروری ہے. ہاں اگر بہرحال کوئی ہے نہیں تو پھر ہر حال میں چل جائے گا داڑھی بغیر بھی. آج ہمارے اندر داڑھی کے لیے کیا بولتی عورتیں؟ بھائی ابھی تو میرا چھوٹا چھوکرا ہے، عمر ہوگی تب رکھے گی. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان بچہ
بالغ ہو جائے اسی وقت سے مرے دم تک کی داڑھی ہے. داڑھی کی کوئی عمر نہیں ہوتی, ہر وقت داڑھی رکھنا ضروری. یہاں تک کہ فرمایا کہ جو انسان اگر داڑھی مڈاتا رہتا ہے, داڑھی مڈاتا رہتا ہے, کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ. ایسا کرتے کرتے یہاں تک کر لیا کہ اگر اس نے کر لیا تو وہ کبیروں کے اندر شامل ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے, گناہوں میں شامل ہی ہو جاتا ہے. داڑھی مڈانے والا کبیرے گناہ میں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے افضلیت میں, سب سے بلندی. کیوں بلندی؟ یہ بات کہ وہ مسلمان کی پہچان سنت رسول ہے. اسلام کی پہچان سنت رسول ہے. مسلمان کی پہچان ہوتی ہے اس سے کہ یہ مسلمان ہے, کیونکہ مسلمانوں میں داڑھی اس طرح رکھتا ہے, عیسائیوں میں داڑھی الگ رکھتا ہے, نصارے میں داڑھی الگ رکھتا ہے, سردار جی میں داڑھی الگ رکھتا ہے, ہندو دھرم میں داڑھی الگ رکھتا ہے, اور اسلام میں داڑھی کچھ الگ رکھتا ہے. کہ جو بندہ داڑھی رکھتا ہوگا وہ 70%, 90% ٹوپی بھی پہن کے رکھتا ہے. یہ کرم ہے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اہل مرکز سنی جماعت کا احسان ہے ہم پر, جو ابھی تک انہوں نے چلایا اور ہمارے تک یہ تک پہنچائی. لیکن داڑھی کی عزت کریں, اس کو سمجھے, اس کو تراشے. اس داڑھی کا درجہ بہت بلند رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس کے رسول نے سنت بتائی, جو انسان داڑھی مٹاتا رہے گا اس کا ساتھ, اس نے سنتوں کو کھلا دیا. اور مکمل سب سے پکی بڑی سنت میں, چھوٹی چھوٹی سنت ہوتی ہے پر سب سے بڑی سنت اسلام کے اندر یہ سنت ہے. اس کے بغیر اذان بھی نہیں, اس کے بغیر نماز بھی نہیں, اور جس کے بغیر تم نماز نہ پڑھا سکتے ہو, جس کے بغیر اذان نہ دے سکتے ہو, ایسی کیسی. اسلام کی پہچان نہیں ہوتی. آج کے بچے ایک دم چکن چاٹ بن کے گھوم رہی ہے, یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے, یہ کرسچن ہے یا مسلمان ہے, یہ نصارہ ہے یا مسلمان ہے, یہ یہودی ہے مسلمان ہے. اور لڑکی سے چہرہ بنانا منظور ہے, پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھنا منظور نہیں. اور داڑھی اگر کوئی بندہ رکھتا بھی ہے تو کیسی نیت کرتا ہے کہ بھائی میں داڑھی رکھتا ہوں, فلانے ہیرو نے رکھی ہے تو میں رکھتا ہوں, اس نے ایسی رکھی تو میں ایسا رکھتا ہوں, فلانے کرکٹر نے ایسی رکھی تو میں بھی رکھتا ہوں. جس نے کرکٹر کے نام سے داڑھی رکھ لی, جس نے فلمی دنیا والوں کے نام سے داڑھی رکھ لی, حرام ہے. وہ انسان کو ثواب نہیں, اس کو عذاب ملے گا. اگر داڑھی رکھنی ہے تو صرف واحد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر, نبی کریم کی سنت کو مان کر ہی داڑھی رکھنی ہوگی. کسی فلمی اسٹار کے نام سے داڑھی نہیں کٹوانی, اوپر سے چھٹوانی, ادھر سے چھٹوانی, ادھر آڑی کرنی, ادھر ٹیڑھی کرنی, نہیں نہیں. اللہ اس کے رسول کو دیکھ کے سنت, اسلام کی سب سے بڑی پہچان ہی سنت رسول داڑھی ہے. داڑھی رکھنا واجب ہے, داڑھی رکھنا سنت ہے. جو انسان داڑھی رکھ دے گا یقین اللہ تبارک و رسول اس کا چہرہ دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ پوچھو مت. مرنے کے بعد آسانی ہوگی اس کے ساتھ ملاقات. آج کل کے میں نے دیکھے ہیں کچھ بھائی, بلال بھائی, بصیر بھائی, کہ کچھ ہماری ماں ہے, کچھ بہن بیٹی ہے جو اپنے بیٹے کو رکھنے کے لیے انکار کرتی ہے. عورت ہے تو آدمی کو انکار کرے گی, ابھی داڑھی رکھنے کی عمر تھوڑی تمہاری جو داڑھی تم رکھ رہے ہو. عورت اپنے آدمی کو انکار کرتی داڑھی کا, ماں اپنے بیٹے کو انکار کرتی ہے. کیوں رکھے بیٹا, بیٹا داڑھی رکھنا چاہتا بھی ہے, کیوں رکھنے نہیں دیتی؟ بھائی ابھی داڑھی رکھ لے, ویسے شادی کون کرے گا؟ عورت کو بولے ابھی داڑھی کیوں نہ بولتی مجھ کو, بولے اس کے لیے ابھی داڑھی کی عمر نہیں ہے, تم داڑھی کیسے لگو گے؟ ارے جو نبی کی سنت رکھنے کے بعد کیسا لگتا ہوگا؟ نبی کی سنت کوئی رکھ لے تو تیرا آدمی کیسا لگے گا؟ نبی کی سنت سے تیرا بیٹا کیسا لگے گا؟ اگر سب نے سنت چھوڑ دی ہوتی تو کیا بتا سنت کا طریقہ یہاں تک آتا نہیں. تیرا نکاح بھی نہیں ہوتا, تیرا نکاح پڑھانا آتا ہے وہ بھی داڑھی والا ہے, جو تیرے جنازے کی مرنے بعد نماز پڑھائے گا وہ بھی داڑھی والا ہے, جو تیرے گھر میں دور پڑھانا آتا ہے وہ بھی داڑھی والا ہے, جو تیرے بچوں کو کان میں اذان دینے مولوی ہے وہ بھی داڑھی والا ہے. اس داڑھی والوں کو چھوڑ کے تم جاؤ گے کہاں؟ ارے داڑھی محمد مصطفیٰ کی خوشبو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واجبات سنت ہے. آج ہماری بہن بیٹی ماں سب غفلت میں کہ انہوں نے داڑھیوں سے منع کر دیا کہ داڑھی مت رکھو. یقیناً جو انسان داڑھی مونڈتا ہے وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے, اس کو رونا پڑے گا, گڑگڑانا پڑے گا اللہ کے پاس, پھر اللہ معاف کر دے. بہرحال گناہ ہے, جنم واجب نہیں ہے. اللہ چاہے تو جنت دے دے, اللہ چاہے تو اسے جنت دے, وہ اللہ کی مرضی ہے. بس اتنا ہے کہ داڑھی کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہے, اپنے حساب سے داڑھی رکھے, حق پہ رکھے, صرف اللہ کے رسول کے خاطر کی سنت کو سمجھ کے رکھے.
دنیا کو دکھانے کی داڑھی نہ رکھے، اور اس ماں اور بہن بیٹی کو خبر ہونا چاہیے کہ جب میرا چھوکرا بڑا ہو گیا اس کو داڑھی کا حکم خود چل کے دے، اور اپنا آدمی کو شوہر کو خود کہہ کے نماز پڑھو اور آپ داڑھی رکھو، بچہ ہے تو اس کو قرآن پڑھ، نماز پڑھ، داڑھی رکھ. یہ چیز نے عورت نے بول دی، عورت نے پیغام پہنچایا، نبی کا پیغام پہنچانا. یہ بھی کیا ہے؟ امت مثبت خدمت ہے. آئی سمجھ میں آ رہی کہ نا؟ بس کوشش کرے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.